الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور
درود و سلام کے بعد پچھلے جمعے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، ادعونی استجب لکم، مجھ اللہ کو پکارو، اللہ سے فریاد کرو، یعنی مجھ اللہ سے امیدیں رکھو اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے جب تم مجھ سے دعائیں مانگو گے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور یاد رکھو جو بھی میری عبادت سے منہ موڑے گا، میں نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہے اور عن قریب میں دہکتی ہوئی آگ میں انہیں داخل کروں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے انہیں مخصوص کرنا ہے۔ کسی بھی عبادت میں ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہوں، نظر اور نیاز ہوں، چونکہ یہ عبادتیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی جملہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی ساجی اور کوئی بھی اس کا شریک ہم پلہ نہیں۔ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی زاویے سے دیکھے وہ اکیلا۔ ان عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے دعا، یعنی اللہ سے مانگنا، اللہ سے فریاد کرنا، اللہ سے التجائیں کرنا۔ اس لیے یہ اہمیت کے حامل ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت اٹھا کے دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دیگر، ہر عبادت کا ایک وقت ہے۔ فرض نمازیں ہیں وہ اس کے وقت میں فرض ہیں، حج ہے حج کے وقت میں فرض ہے اور اس جگہ پہ جا کے کرنا پڑے گا۔ روزہ آپ رات کو نہیں رکھ سکتے، آپ کو دن میں رکھنا پڑے گا۔ مقصد یہ کہ جو بھی عبادت ہے اس کے لیے وقت کا بھی تعین ہے
اور بسا اوقات عبادت کے لیے جگہوں کو بھی مخصوص کیا، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ وقت ہے نہ جگہ مقرر کی گئی، اور یہ دعا ہر عبادت میں شامل ہے۔ یہ دعا ہر عبادت میں شامل۔ آپ نماز پڑھیں گے اس میں دعائیں مانگیں گے، آپ روزہ رکھیں گے روزے میں دعائیں مانگیں گے، حج کے لیے جائیں گے اس میں بھی دعائیں۔ یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کے اندر شامل ہے اور موجود۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کائنات کے امام علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دعا نہ ہوتی، اگر دعا نہ ہوتی تو اللہ دنیا میں اس کائنات میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ یعنی انسان دعاؤں کے بدولت ہی جی رہا ہے۔ انسان کو بیماریاں آتی ہیں، اللہ سے فریاد کرتا ہے، مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، روزی رزق کے طلب کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ یعنی دنیا کے تمام اسباب پوری کوششیں کر لیتا ہے، سارے جتن کر لیتا ہے، ساری محنتیں، تمام انسان جو ہے اپنے وسائل اور اسباب کا استعمال کر لیتا ہے، یقینی طور پر وہ کام نہیں ہوتے۔ پھر اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ میں نے تو سب کچھ کر لیا ہے، دینے والی ذات اگر کوئی ہے، میری معاملات اور امور کو نمٹانے والا کوئی ہے تو وہ اللہ تو۔ اس کی مثال آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ جب میں اور آپ کسی تکلیف میں نہیں ہوتے، ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہوتا، کسی تکلیف میں اور کسی بیماری میں ہمیں مبتلا کر دیا جائے تو ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں آپ نے کبھی قرآن اٹھایا، کبھی بھولے سے قرآن اٹھا کے اس کی تلاوت کی؟ 24 گھنٹے موبائل کا استعمال ہے، طرح طرح کی چیزیں میں، اور آپ دیکھتے ہیں کبھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت اس میں لگا کے سنی، اپنے بچوں کو سنائی؟ نہیں کر الا ماشاءاللہ۔ لیکن آپ جب ہسپتالوں میں جائیں گے، وہاں پر آئی سی یو بھی ہے، وہاں جنرل وارڈ بھی ہے، وہاں قسم و قسم کے سہولتیں موجود ہیں، الگ الگ کمرے ہیں، الگ الگ رومز ہیں، الگ الگ مرض کے اور الگ الگ ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں۔ اس ہاسپٹل میں ایک کنارہ آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ جائے نماز، اور وہاں پر تسبیحیں لٹکی ہیں، وہاں پر قرآن مجید رکھے ہوئے، وہاں پر سپارے رکھے ہوئے، وہاں پر مختلف منزلیں اور دعاؤں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ سے فریاد کرنے کے انداز اور طریقوں پر مشتمل کتب وہاں پر آپ کو ملیں گی۔ ہر مکتب، ہر مذہب، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر پارٹی اپنے اپنے طریقوں اور طور اور طریقوں کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنے لٹریچر وہاں پر جو ہے وہ رکھے ہوئے۔ لوگ اپنی مشکلات میں جب تنگ آ جاتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے تو لوگ آ کے پھر وہاں پر بیٹھ کے منزلیں پڑھنے لگتے ہیں، اور اگر اپنے مریض سے تنگ آ جائے نا تو پھر یاسین کی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ زندگی میں اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب ہماری خواہش یہ ہے، اب ہماری دعا یہ ہے کہ بس اس کو اس کے منزل مقصود پر پہنچا دیں، یعنی اس کی روح کو قبض کر لیں۔ ہمیں اللہ یاد آتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ جب تم اپنے یقینی طور پر وسائل اور اسباب کا استعمال کر لیتے ہو تو تم اللہ سے فریاد کرتے ہو، اللہ تمہاری بگڑیاں بنا دیتا ہے،
اللہ تمہاری مرادوں کو پورا کر دیتا ہے. اور رب کہتا ہے قرآن میں، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ سوال کر رہا ہے کہ امن یجیب المضطر، کون ایسا ہے دنیا میں، کائنات میں، کہ جو مضطر، ضرورت مند، پریشان حال کی پریشانیوں کے موقع پر ان کی پکار کو سن کر ان کی مشکلات کو دور کرنے والا. امن یجیب المضطر اذا دعا، جب پکارنے والا اپنی مشکل اور مصیبت میں پکارتا ہے تو اس کی پکار پر اس کی مشکلات کو دور کرنے والا اس کائنات میں کون ہے؟ رب کہتا ہے مجھے بتاؤ کون ہے ایسا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی الہ ہے؟ مشکلات کو دور کرنے والا اللہ کہتا ہے کوئی ہے تو مجھے بتاؤ. پھر رب کہتا ہے کہ میرے علاوہ اگر کوئی ہے تو بتاؤ. سوال کرتا ہے رب العالمین، سوال نہیں کر رہا، الہ مع اللہ کہہ کے اللہ کائنات کے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے. کوئی ہے تو میرے مقابلے پر اگر کوئی ہے تو اس کو میرے سامنے لے کر. اللہ کے نزدیک پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کوئی چیز ہے عبادات کے اندر اس دنیا میں، کائنات میں، تو نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کے ہاں کوئی بھی اتنا زیادہ مقام اور حیثیت نہیں رکھتی چیز جتنی حیثیت رب کے نزدیک دعا کی ہے اور دعا مانگنے والوں کی ہے. اللہ کو بڑے پسند ہیں وہ لوگ. اور رب العالمین کو دیکھیں نا، اللہ اکبر، بڑا نرالا انداز ہے رب العزت کا. آج مجھ سے اور آپ سے کوئی ایک سے دوسری مرتبہ کوئی چیز مانگنے آ جائے، مطالبہ کرنے آ جائے، پہلی مرتبہ میں اسے دے دوں گا، آپ مجھے دے دیں گے. شاید دوسری مرتبہ بھی جب وہ آئے گا میں اور آپ اس کے مسائل کو حل کر دیں گے. عین ممکن ہے کہ تیسری مرتبہ جب میں کسی کے دروازے پہ جاؤں وہ مجھ پہ اور آپ پہ ترس کھاتے ہوئے میری اور آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن چوتھی مرتبہ جب میں یا آپ کسی کے دروازے پہ جائیں گے وہ کہے گا یار اس نے تو دندہ بنا لیا ہے، اس نے تو عادت بنا لی ہے، اس کو تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں، اس کو تو مانگنے کی اور سوال کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اب میں نے اس کو نہیں دینا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کائنات کے امام کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور جو رب العالمین سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں جن سے مانگا جائے دنیا میں، دنیا والوں سے، وہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر خوش ہیں. لیکن رب العالمین کا نرالا انداز ہے، رب سے نہ مانگو تو وہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور مانگو تو رب العالمین کہتا ہے میں تم سے خوش ہوں. مانگو جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو. دعا میں اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہے، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دعا ایک ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے، رب العالمین سے التجائیں کرتا ہے، رب العالمین سے فریادیں کرتا ہے، رب العالمین سے امید اور یقین رکھتے ہوئے رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، دامن اٹھاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، تو رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا مانگنا اتنی اہمیت کا حامل ہے، دعا کے اتنے بہترین نتائج ہے کہ یہ دعا انسان کے آنے والے وہ وقت کے جس کے اوپر اللہ نے اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، جب یہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی موت کو بھی مؤخر کر دیتا ہے.
حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، اٹل ہے، لیکن رب العالمین دعاؤں کے بدولت انسان کی موت کے وقت کو بھی آگے بڑھا دیتے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اگر اپنی عمر میں اضافہ کروانا چاہتا ہے، اللہ اکبر، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موت، اللہ کے رسول فرماتے عمر میں اضافہ چاہتا ہے، عمر میں برکتیں چاہتا ہے، عمر میں وسعتیں چاہتا ہے، اپنی عمر میں فراوانیاں چاہتا ہے، اپنی عمر کے اندر اطمینان اور سکون کی زندگی اگر انسان چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں والے کام کرے، لوگوں کے کام آئے، ایک بھلا انسان بن جائے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا اس کی زندگی کا ایک انداز ہو، اس کی زندگی کا معمول ہو، اس کی زندگی کا وتیرہ بن جائے کہ میں نے لوگوں کی پریشانیاں دور کرنی ہے، میں نے لوگوں کے کام آنا ہے، میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، میں نے لوگوں کی معاونت کرنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے کام آنے والا بن جا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والو، آج میری اور آپ کی زندگی کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ جب مجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں، یا کسی پریشانی میں مجھے اور آپ کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، ان پریشانیوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رب سے التجائیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، انسان کو مانگنا ہی رب سے چاہیے، التجائیں رب ہی سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ مرادوں کو پورا کرنے والا وہی ہے، مشکلات کو حل کرنے والا وہی ہے، اللہ اکبر، پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی ہے، حاجت روا مشکل کشا کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ لیکن اللہ اکبر، مشکلات آنے پر ہی اللہ سے نہیں مانگنا، بلکہ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے ابھی مشکلات آئی نہیں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں مشکلات میں گرفتار نہ کرنا، آزمائشوں میں انسان کو مبتلا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے التجائیں کرتے رہو، اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا، پریشانیوں میں مبتلا نہ کرنا، اللہ بیماریوں میں مبتلا نہ کرنا، اللہ آزمائشوں میں آنے سے پہلے بھی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جب آزمائشوں میں تمہیں گھیر لیا جائے تب بھی ان آزمائشوں کو دور کرنے والا کوئی ہے تو نبی فرماتے ہیں وہ صرف اللہ ہے۔ آزمائشوں سے پہلے بھی تم نے رب سے مانگنا ہے، اور آزمائشوں میں جب تمہیں گرفتار کر لیا جائے، پریشانیوں میں تم گھر جاؤ تو تب بھی تم نے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اس لیے کہ دعائیں قبول کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب العالمین۔ محنت کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی روزی گھر میں آ جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، کولر پہ جاتے ہیں، سرائی اللہ اکبر اس میں پانی بھر کے ٹھنڈا کرنے کا انتظام کرتے ہیں، سرائی کو لڑکاتے ہیں، ایسے موڑتے ہیں، گلاس لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر کے گلاس آپ اپنے سامنے خود رکھ دیں یا کوئی آپ کے سامنے ٹیبل پہ لا کے رکھ دے، آپ اٹھا کے منہ میں نہ ڈالیں تو یہ پانی آپ کے منہ میں آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ محنت اور کوشش لازم ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے دعائیں ہیں۔ دعا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، اور کائنات کے امام کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، لیکن جو اسباب ہیں اس کا استعمال بھی کرنا ہے۔ آنے والا آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے تمہاری سواری؟ کہا اللہ کے رسول اس کو اللہ پر بھروسے پر چھوڑ کر آ گیا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، پہلے اس کی تمنی ٹانگ باندھنی تھی، اس کی نکیل کہیں درخت سے اس کو اللہ اکبر باندھنا تھا، اس کی ٹانگ کو باندھ کر پھر اللہ پر تو نے اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ اس کو ایسی چھوڑ کے آ گیا، جانور ہے کہیں بھی نکل جائے گا۔
اللہ پہ چھوڑا ہے نا، کوئی چوری نہ کر لے، دعائیں بتائی ہیں، ذکر بتائے ہیں، اللہ پر اعتماد اور یقین بتایا ہے، لیکن ایسے ہی جانوروں کو چھوڑ دو نہیں۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام نے جو طور اور طریقے ہماری شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، ان تمام اسباب کو استعمال کرنا ہے، اور ان اسباب کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کو اپنے بستروں پر سونے کا ارادہ کرو تو کنڈیاں لگاتے ہیں نا، لگاتے ہیں، اور بہت سے لوگ کیا لگاتے ہیں، وہ لمبا سا تالا، چابیاں اندر رکھتے ہیں کہ بچوں کی بھی نظر سے وہ چابیاں دور ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم تو سو جائیں بچے تالے کھول کے باہر نکل جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں، ماں باپ ان چابیوں کو گھروں میں رکھتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ اور ان کی نظر سے یہ چابی دور رہے، تالے لگاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کنڈی لگاتے ہوئے، تالا لگاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے تم نے تالا لگانا ہے اور کنڈی لگا، پہلے تالا ہے اور پھر بسم اللہ ہے، یا تالا اور کنڈی لگاتے ہوئے بسم اللہ ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ ہے، لیکن اس بسم اللہ کے ساتھ کنڈی اور دروازہ اور تالے کو رب العالمین نے نبی کے ذریعے مخصوص کر دیا، دونوں لازم اور ملزم۔ لیکن مانگنا اللہ سے، فریاد رب سے کرنی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے۔ کون سی دعا تھی؟ آپ کو مجھے آنا چاہیے، اس دعا پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہم لا مانع لما آطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا آتی ہے آپ لوگ؟ کس کس کو آتی؟ ہلکا سا ہاتھ اٹھائیں، بس پیچھے والوں کو پتہ نہ لگے، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ پر نظر رکھتے۔ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت، نہیں آتی یہ لکھی ہوئی، نہیں آتی، اس میں دیکھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 2 دن 10 دن 15 دن اور 20 دن آپ اس دعا کو پڑھیں گے، 1 مہینہ جتنے بھی کن ذہن ہوں گے، حافظہ کمزور ہوگا، آج 40 50 اور 55 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، میں نے اور آپ نے یہ دعائیں یاد نہیں کی ہے، یقینی طور پر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے توجہ نہیں دی ہے، وگرنہ یہ تحریریں عبارتیں مسجدوں میں اللہ اکبر آپ کو نظر آئیں گی۔ دنیا کا میرا اور آپ کا کوئی مفاد نظر آتا ہے، میں اور آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے اس میں اور آپ کبھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہم لا مانع، یہ عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، یہ توحید بتائی جا رہی ہے، اس توحید کا بار بار اقرار کروایا جا رہا ہے، آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کی تجدید کروائی جاتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا ہے اور اپنی امت کو پڑھنے کی تلقین کی۔ تمہارے عقیدوں میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے عقیدے مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، رب کے ماں سوا کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایمان تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہر نماز کے بعد امت کو بھی تلقین فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی چھیننے والا، بولے اللہ جسے دے دے اس سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ ولا معطی لما منعتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم لا مانع لما آتیتا، اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے، اور جس سے کوئی اللہ تو چھین لے اسے کوئی بھی دینے والا۔ تو جس سے اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں کو روک دے، اللہ اکبر اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، دینے والا بھی تو ہے، جسے تو دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتوں کو روک دے، اللہ اسے کوئی تیری نعمت اور تیری رحمت دینے والا نہیں۔ یہ ہمیں عقیدہ سکھایا گیا۔
اور اس کے علاوہ اگر کسی اور کا کوئی بھی عقیدہ ہے، کوئی بھی نظریہ ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے وہ نظریہ، وہ سوچ باطل ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو اتنا مالک ہے، اگر تمہیں سوال کی ضرورت پڑے نا، مانگنے کی ضرورت پڑے، اللہ اکبر، رب سے بڑی بڑی چیزیں مانگو، بڑی بڑی چیزوں کا مطالبہ کرو، جتنا مانگ سکتے ہو رب سے مانگو۔ یہ سارے دنیا والے اللہ سے مل کر بھی اگر مانگیں گے، خدا کی قسم اللہ سب کو دیتا رہے گا، سب کی مرادوں کو پورا کرتا رہے گا، اللہ کے خزانوں میں معمولی سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے خزانوں میں معمولی سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، سمندر کے پانی میں سوئی ڈبوئی جائے، اللہ اکبر، اس سوئی پہ کتنے پانی کے قطرے آئیں گے، بوندیں آئیں گی، یہ اللہ اکبر پوری دنیا والوں کو رب دے دے، جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد پانی تیری میری سوئی پہ لگا ہے، اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد سوئی پہ پانی لگا ہے۔ اتنے بڑے بڑے رب العالمین کے خزانے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ سے مانگنا ہونا، تیری ہانڈیا میں ڈالنے کے لیے گوشت ہے، اللہ اکبر، تیل موجود ہے، مسالے موجود ہیں، ایندھن موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے، ہانڈیا میں ڈالنے کے لیے نمک نہیں ہے، نمک کی بھی اگر تجھے ضرورت ہے تو رب سے تو نے مانگنا ہے۔ جوتیاں ہیں، لباس ہے، سوٹ ہے، بوٹ ہے، یہ ساری چیزیں، بوٹ ہے تیرے پاس، ہر چیز تیرے پاس مہیا ہے، زیب و زینت کی، اپنے بدن کو چھپانے کے لیے، زیب و تن کرنے کے لیے، ایک ایک نعمت سے رب العزت نے تجھے نوازا ہے۔ ہاں، جو جوتیاں تو نے ہزاروں پر مشتمل پہنی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اس کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اللہ کے رسول فرماتے جوتیوں کا ٹوٹا ہوا تسمے کے بعد تو اللہ سے اگر تجھے تسمہ بھی اگر چاہیے نا تو وہ جوتیوں کا تسمہ بھی تو نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ بازاروں میں جاؤ گے نا جوتیوں کی دکانوں پر، یہ جو جوتیاں سینے والے ہیں، یہ کارخانے ہیں، کتنے جوتیوں کے تسمے ان کے دکانوں کے باہر ایسے ہی پڑے ہوتے، لیکن اللہ کہتا ہے جوتیوں کا، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی فرماتے کہ اگر جوتیوں کا تسمہ بھی اگر تجھے مانگنا ہو، ضرورت پڑے تو تو نے رب العالمین سے مانگنا، اللہ سے التجائیں کرنی۔ اور اللہ سے مانگنے کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے تیرا، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے، صرف میرے اور آپ کے زبانی دعوے، اللہ پر اعتماد اور یقین میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا، میں اور آپ اپنے حالات پہ نظر ڈالیں، اللہ پر اعتماد اور یقین ہوتا نا تو ہم اللہ کے ماں سوا کسی اور پر اعتماد اور یقین نہیں کرتے۔ ہم اہل حدیثوں کے عقائد بھی اب ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے جو دیکھنے میں سوچے اور نظریات ہیں، جو لوگوں کے عقیدے ہیں، لوگوں کو جہاں سے شفا مل رہی ہوتی ہے، بظاہر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے حالانکہ شفا دینے والا اللہ ہے، ہم سب کے سب انہی طرف رخ اپنا کر لیتے ہیں کہ جی یہاں بابا جی سے شفا ملتی ہے، ہماری مرادیں یہاں پوری ہوتی ہے، انہوں نے جو وظیفہ بتایا ہے اس وظیفے کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو مسنون طریقے ہیں نبی علیہ السلام نے بیان کیے، اس پر میرا اور آپ کا یقین نہیں۔ ہمارے یہ ایک اہل حدیث تھے، ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ مجلس میں بیٹھے ہو، مجھے کہنے لگے ایک عمل ہے ابراہیم صاحب بڑا زبردست، اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں اور ایسے ہاتھ باندھ لیں، ثنا وغیرہ پڑھیں جو بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بار بار جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ کہتے ہیں جی پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اس آیت کی تلاوت کرتے رہے، اگر آپ پڑھتے پڑھتے آپ کا رخ خود ہی ایسے سیدھی طرف مڑ گیا، سمجھ جاؤ اس کام کے اندر خیر ہے، اگر آپ پڑھتے پڑھتے الٹی طرف ایسے مڑ گئے تو سمجھ جاؤ اس کام میں خیر نہیں۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ ہم نے اللہ کی عبادت کے اندر ایسی ملاوٹ کی ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے اندر ایسی ملاوٹ کی ہے کہ جو ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا سبب ہے،
یہ اللہ کے رسول سے قبل کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان غیر مسلموں، یہود و نصارہ، ان بت مت اور باطل عقیدہ رکھنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ اپنے کسی کام کا ارادہ کرتے یا سفر کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تو وہ پرندے چھوڑتے تھے. وہ پرندہ اگر سیدھی طرف جاتا کہتے ہمارے کام میں خیر ہے، الٹی طرف اگر وہ پرندہ اڑ کے جاتا کہا اس کام میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. ہم نے عبادت کے اندر یہ چیزیں شامل کر لی حضرت، اور اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. خدا کی قسم ایسا شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا. آج تک اگر عقیدہ تھا، یہ عمل تھا، لوگوں کو میں نے اور آپ نے یہ عقیدے بتائے ہیں، انہیں اللہ اکبر، اللہ سے روگردانی کی ہے، رب کی بغاوت پر مشتمل کوئی عمل، اللہ کی عبادت کے اندر ایسی چیزیں شامل کی ہے کہ جس کا نہ اللہ سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے. اللہ اکبر. اگر ابھی تک کی ہے تو رب العالمین سے معافی مانگی اور آئندہ نہ کرے. ان کا عقیدہ تھا کہ تیر کے ایک طرف لکھتے تھے ہاں اور دوسری طرف لکھتے تھے نہ، اور تیر کو ایسے کھلے میدان میں چھوڑتے، جب وہ تیر جاتا تو اٹھا کے دیکھتے کہ ہاں آیا ہے یا نہ آیا ہے. جیسے وہ بچے کھیلتے ہوئے وہ سکے اٹھاتے ہیں نا کہ جی باری کھیلنے کے لیے، کہ جی وہ چاند آیا ہے یا محمد علی جناح کی تصویر آئی ہے. ایک طرف چاند اور ایک طرف شاید جناح صاحب کی تصویر. لوگوں نے بھی عجیب تماشا بنا ہوا، لوگوں نے بھی عجیب تماشا بنا. وہ باریاں چلتے ہوئے جناب کہتے کہ جی قائد اعظم آ گیا تو وہ جیت گیا، نہیں آیا تو وہ ہار گیا، چاند آ گیا تو جیت گیا. یہ ہمارے عقیدے. ٹھیک ہے یہ بچوں کے کھیل تک تو جچتے ہیں، لیکن اپنی منزلیں، اپنی مرادیں، اپنے حالات، اپنے احوال، مستقبل کے معمولات، ان تمام چیزوں پر اگر اس چیز کو پر ہم انحصار کریں گے، اللہ کے بھی باغی ہوں گے اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف. ہماری شریعت نے کوئی، ہاں شریعت نے دعا بتائی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کام کا ارادہ کرو، یاد کر لیجئے، اور یہ کام اللہ کے رسول اس طرح اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے. اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں اس طرح ہمیں اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ سکھایا ہے، یہ دعا سکھائی ہے، جیسے کوئی قرآن کی آیت اللہ کے رسول ہمیں سکھا رہے ہو. یہاں تو ستم یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات ہی یاد نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے قرآن کی طرف ہی رغبت نہیں دے رہے. نماز میں جو صورتیں پڑھی جا رہی ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو چند گنی چنی صورتیں ہیں کہ جس پر میرا معمول بن چکا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو چاروں قل بھی نہیں آتے ہوں گے. سن کر دیکھ لیجئے مجلس کے اندر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں پوچھ کے دیکھو، نہیں آئی. اور جب ہمارے سیاست دانوں کو انا اعطینا اور والعصر اور سورہ فاتحہ نہیں آتی تو میرا اور آپ کا پھر کیا حال ہوگا. جب ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے ملک کی سرزمین پر ایسا نصاب پڑھایا جا رہا ہو کہ جس میں اسلام کے خلاف، جس کے اندر واہیات، جس کے اندر فحش کام، اور جہاں پر صحابہ کرام کی عزت و تکریم کے خلاف ان کے سلیبس کے اندر موجود ہے، ہماری حکومتیں بھی آج تک اندھی تھی، کوئی چیکنگ بیلنس نہیں تھا کہ ان اسکولوں کے اندر اللہ اکبر بلوچستان کے اندر ایسا نصاب پڑھایا جا رہا ہے کہ جو ہمارا ملک بھی اجازت نہیں دیتا. اللہ اکبر. جس کا ہمارا دین اجازت تو بڑی دور کی بات ہے کہ جس ملک کی اللہ اکبر سسٹم کے تحت بھی دیکھا جائے تو ہمارا ملک بھی اس نصاب کی اجازت نہیں دیتا. لوگوں کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ اسکولوں کے اندر ایسی تعلیم دی جا رہی تھی کہ جہاں صحابہ کرام پر تبرہ سکھایا جاتا تھا. کہاں تھی ہماری گورنمنٹ؟ لیکن ہاں خوشائن بات ہے، دیر آیا درست آیا. دیکھیے سب کے حالات دیکھیے، جہاں پر قرآن و سنت ہے اس کو جاری رکھیے، اور جہاں قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ اہل حدیث ہی عمل کیوں نہ کر رہا ہو، ان کے ہاں ہی کیوں نہ ہو نصاب اس طرح کا جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں ہو، آپ ان ساری چیزوں پر بینڈ لگائیں، پابندیاں لگائیں. لیکن انشاءاللہ اہل حدیثوں کی ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. قرآن ملے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے گا.
پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول، کائنات کا امام علیہ السلام فرماتے گئے اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے فریادیں کیا کرو، اللہ سے التجائیں کیا کرو، اللہ سے مرادیں پوری کرنے پر ایمان اور یقین، اللہ اکبر، اللہ سے پوری کروانے پر ایمان اور یقین کیا کرو۔ صحابی آئے، اللہ کے رسول میری دعا قبول ہو جائے، رد نہ کرے، نسخہ بتا دیا، اطب مطعمکا، تیرے منہ میں جانے والا لقمہ عقل حلال ہوگا، اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، ہمیشہ تیری دعا کو رب العالمین قبول فرمائے گا، اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، خالصاتاً اللہ سے مانگنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ بھی دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں، جب ہم ان سے کہیں گے تو ہماری مرادیں یہ اللہ سے پوری کروائیں گے، یہ باطل عقیدہ ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قرآن کے اندر اللہ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، رب کہتا ہے اے میرے نبی کائنات کے امام، اگر یہ حیض کے بارے میں پوچھے قل فرما دیجئے، مہینوں کے بارے میں پوچھیں قل کہہ دیجئے، اللہ اکبر، کئی چیزوں کا رب العالمین نے فرمایا، اگر فلاں چیز کے بارے میں اے نبی یہ آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے قل فرما دیجئے، لیکن جب میری ذات کے بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھیں تو اللہ نے قل کی دیوار کو بھی ہٹا دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قُلْ، اے نبی فلاں 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 اور فلاں چیز کے بارے میں اگر یہ آپ سے سوال کرے تو قل، اس بات کی ان کے سامنے وضاحت کر دیجئے۔ لیکن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بارے میں یہ آپ سے سوال کرے تو رب نے یوں نہیں کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، حالانکہ کہنا نبی نہیں تھا، جواب نبی نہیں دینا ہے، لیکن رب العالمین نے انداز اور اسلوب بدلتے ہوئے اللہ اکبر اس انداز کو اپنایا، اختیار کیا۔ اگر یہ میرے بندے مجھ اللہ کے بارے میں مجھ سے سوال کرے تو رب نے قل نہیں کہا بلکہ آگے فرمایا فإنی قریب، اے میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں۔ نبی کا اللہ اکبر جو قل والی چیز تھی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، حالانکہ کہنا محمد علیہ السلام نہیں تھا، لیکن رب نے یوں نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، رب کہتا ہے فإنی قریب، خود رب نے کہا کہ اے میرے بندوں میں تمہارے سے قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جس وقت جہاں سے میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، جس حالت میں، جس کیفیت میں، جس کنڈیشن میں، جس وقت، جس انداز سے مجھ سے مانگتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، اے میرے بندوں میں تمہاری دعا کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرتا ہوں۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں، اذا دعان، دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے اللہ۔ اب اس موقع پر کہتے ہیں جب ہمیں اور آپ کو اولادیں چاہیے ہوتی ہیں نا کلمہ پڑھنے والوں کو، ہم مزار والوں کے پاس جاتے ہیں، ہم خانقاہوں پر جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا آستانوں پہ جاتا ہے، جن اولیاء کو ہزاروں سال دنیا سے، سینکڑوں سال دنیا سے گزرے ہوئے اللہ اکبر ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کے پر جا کے، ان کے مزاروں پہ جا کے ہم ان سے امیدیں رکھتے ہیں، اپنے اور اللہ کے درمیان ان کو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قرآن ہمیں اللہ کے حکم پر دیا ہے، اللہ کا کلام ہمیں ملا ہے، اس نے ہمیں، اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، نبی کے ذریعے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، نبی کی یہ تربیت ہے، جب بھی مانگنا ہو تو صرف ڈائریکٹ تم نے اللہ سے مانگنا، اللہ سے فریاد، کیوں؟ اللہ جو دے دے کوئی لینے والا نہیں، اور جس سے اللہ چھین لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ نبی محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں دے گا۔ ہاں، تمہاری دعا میں کوئی ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ جس دعا میں تم اللہ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو کہ گناہ پر مشتمل ہو۔
نکاح کی دعا کرو، اللہ میری شادی کرا دے۔ پچھلا جمعہ موضوع یہی تھا ریحان بھائی، پچھلے جمعے موضوع یہی تھا، شادیاں جلدی کرو، اپنے بچوں کی عمر ضائع نہیں کرو، بچپن ہی سے پلان کرو، ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، عمر کو پہنچ جائیں، بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی، جلدی کرنی ہے، جلدی ان کی شادیاں کرنی ہے۔ یہ نکاح، یہ شادی، یہ بیاہ، یہ ان کی نگاہوں کی بھی حفاظت کا سبب بنتا ہے اور ان کی عزت عصمتوں کی بھی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری شریعت نے ہمیں اصول اور قاعدے کلیہ ہمیں بتائے ہے۔ ہماری شریعت اصول بتاتی ہے، کچھ قانون ہمیں بتائے جاتے، ان قانون پر ہمیں نے اور آپ نے عمل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے فریاد کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اور مانگنے کے طریقے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی مانگو گے اللہ دے گا تمہیں، لیکن اپنی دعاؤں میں یہ کرو کہ اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے جو گناہ پر مشتمل ہے، اللہ نہیں دے گا۔ ملے گی اگر تمہیں تو پھر اللہ کے تم باغی ہوگے، اللہ کے تم مجرم ہوگے۔ ایسی چیز کوئی کہ جو گناہ پر مشتمل ہو، اللہ تعالیٰ نہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، نہ ایسی عمل اور ایسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ کی بغاوت پر مشتمل۔ اور اپنی دعاؤں میں یہ بھی نہیں کہ جو قطع تعلق سے اللہ اکبر تعلق رکھتی ہو۔ اللہ تو یہ کہتا ہے اللہ سے یہ مانگو اللہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے آپس میں پیار اور محبتیں ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں بھائی چارگیاں نصیب فرما دے، عفو اور درگزری کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں تو اس کے چہرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، اللہ اس کو دفع کر دے، اس کو غارت کر دے، اس کو برباد کر دے، میں اس سے دور ہوں، اسے مجھ سے دور کر دے۔ اللہ ایسی دعاؤں کو سنتا ہے لیکن رد کر دیتا ہے۔ وہ تمہارے اوپر ہے، اگر تم جیسا رویہ رکھو گے اللہ نے راستے تمہیں دکھا دی، ہدایت کا بھی اور ضلالت کا بھی۔ ہدایت پر چلو گے کامیابی ہے، ضلالت اور گمراہیوں والے راستے پر چلو گے تباہی، اللہ تمہارا مقدر بنا دے۔ مانگو اللہ سے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ہم کسی بستی سے کسی علاقے سے گزرے اور ہم وہاں پر لا الہ الا اللہ دعا مانگتے ہوئے پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زور زور سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے۔ آج بھی لوگ ہیں نا، آج بھی لوگ ہیں اس طرح کے انداز اور کیفیات کو اپناتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے ہم زور زور سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جیسے آج ورد کیا جاتا ہے، سب مل کر اجتماعی ورد کرتے گئے۔ دیکھا ہے نا، اسپیکر آن کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے تو برابر والی مسجد میں بھی یہ کیفیت ابھی نہیں ہو رہا، اللہ کرے آگے بھی نہ ہو، لیکن ہم نے خود برابر والی مسجد سے آواز سنی ہے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پر گامزن فرمائے، ہم سب کو دین پر استقامت ہے۔ اکثر مسجدوں میں محفلوں کے اندر کبھی 11ویں کی محفل سے اور کبھی میلاد کی محفل سے، کبھی جناب کسی محفل سے اس طرح کی آواز، اجتماعی طور پر بیٹھ کر وہ اجتماعی ذکر کرتے ہیں اور اللہ 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 حق اللہ ہو ایسے بدتر طریقے سے اللہ اکبر ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے۔ بدتر میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اکبر مخالف ہو اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہمیت اس چیز کی ہے کہ جو اللہ کے مطابق ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، باواد بلند صحابہ نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، زور زور سے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو تم ایسے اللہ کو پکار رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا اللہ بہرا ہے؟ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، کوئی ایسے کو نہیں پکار رہے جو غائب ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش معلی پر ہے، لیکن دنیا کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے آسمانوں پر عرش سے رب العالمین ہر ایک کی بات کو سنتا ہے۔ تمہاری دعاؤں، تمہارے انداز میں، تمہاری التجاؤں میں اللہ اکبر شائستگی ہونی چاہیے، اللہ اکبر محبت اور پیار
اور ایسا پرسکون ماحول نظر آنا چاہیے. تم کسی بہرے کو اور ایسے کو نہیں پکار رہے کہ جو غائب ہے. اللہ عرش پر ہے لیکن تمہاری باتوں کو سنتا ہے. پوری کائنات میں اس کی صفات سمائی ہوئی ہے. اللہ کو پکارو. چیخ چیخ کے اللہ سے فریادیں نہیں کرنی تم نے. اللہ سے اس طرح مانگنا ہے جو اس کی شان ہے، جو رب العالمین کی شان. اور رب سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے. اللہم ارحمنی ان شئت. اللہ کہتے ہیں اللہ سے یوں نہیں کہو اگر اللہ تیری مرضی ہے تو ہم پر رحم کر، تیری مرضی ہے تو ہمیں معاف فرما دے. نا نبی علیہ السلام فرماتے ان شئت کے لفظ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا نہ محمد کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تو چاہے تو ہم پر رحم کر دے، اللہ تیری مرضی میں ہو تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. نہیں، ہم نے تیرے حکم پر تجھ سے فریاد کی ہے، تجھ سے مانگا ہے، اور جس سے مانگا جائے وہ تیری ہی ذات ہے. تیرے علاوہ دنیا میں کوئی دینے والا نہیں ہے، دنیا میں کائنات میں کوئی لینے والا نہیں ہے، تیری ہی ذات ہے. اللہ یہ عقیدہ تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے اور اسی عقیدے کے مطابق ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ تیرے کہنے پر ہم نے تجھ سے مانگا ہے، اب جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تجھے دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اس ایمان اور یقین سے رب سے مانگو. ان شئت، اگر تو چاہے. نبی فرماتے اللہ سے یوں نہ کہو. اور یقینی اس میں یہ بھی سبق دیا جا رہا ہے اللہ پر اس لیے نہیں چھوڑو، یہ دینا تو رب نے. اللہ پہ اس لیے نہیں چھوڑو کہ پہلے طریقہ سکھا دیا گیا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے، کن چیزوں کا رب سے. حلال مانگنا ہے، جائز مانگنا ہے، اپنا حق مانگنا ہے. اللہ اکبر. جب وہ چیزیں تم رب سے مطالبہ کرو گے، سوال کرو، رب سے کہو اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمیں دینے والا نہیں ہے، ہم تجھ سے مانگتے، تجھ سے فریاد. اللہ دے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو کچھ بیان ہوا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ اپنے سے ہی مانگنے والا ہمیں بنا کے رکھ اور اسی پر ہماری موت آئے. اللہ باطل عقیدہ ہمارے قریب سے بھی نہ گزرے. اللہ ہم سب کا تو ہی حامی و ناصر ہے. الہ العالمین ہم سب کی مدد فرماتا رہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر. قوموا الی الصلاۃ.